اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہماری گفتگو ملاقات امام علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جاری ہے، اور آج آپ کی خدمت میں ایک اس شخصیت کے واقعات کا تذکرہ کہ جن کا بہت ریسنٹ ہسٹری سے تعلق ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں سید شہاب الدین مرعشی النجفی، جنہیں مرجعیت اور یعنی اگر پورا نام ان کے عہدے کے ساتھ لیا جائے تو آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی النجفی، کہ جو خود بہترین عالم دین گزرے، بہترین مرجع اور مجتہد گزرے۔ ان کے والد گرامی بہت ہی پائے کے بزرگ اور عالم تھے۔ ان کے حوالے سے آج ایک واقعے کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جس واقعے میں تذکرہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں زمانے کے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل کیا، ملاقات کا شرف پایا۔ بس ان واقعات کے اندر جو ان کے زمانے میں، جو ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں سے تھے اور جو کتابوں میں علماء نے ذکر کیا، ان واقعات میں سے ذکر شدہ واقعہ یہ ہے کہ نجف اشرف میں جب وہ محو تعلیم تھے، ان ایام میں یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ عام طور پر طلاب کی اور علماء کی ایک روش ذکر کی گئی کہ جو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے متوسل ہونا چاہتے ہیں تو ایک مشہور عمل ہے کہ شب بدھ 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں جا کر اعمال سہلہ انجام دیا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو یہ انجام دیتا ہے پروردگار اسے زمانے کے امام سے ملاقات کا شرف نصیب کرتا ہے۔ انہوں نے بھی، ان کے دل میں بھی ایک تڑپ تھی، خواہش تھی کہ کسی طریقے سے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے متوسل ہوا جائے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا جائے۔ انہوں نے اس عمل کا آغاز کیا۔ بس یہ عمل کا آغاز ہونا تھا، اور اس عمل پر جب کچھ عرصہ گزر گیا، اور کچھ عرصہ بھی اتنا کہ چند ہفتے نہیں بلکہ تقریباً 35 یا 36، کہ خود ذکر شدہ واقعے کے اندر یہی لفظ ذکر ہے کہ 35 یا 36 ہفتے گزر گئے تھے، یعنی تقریباً سال کا اچھا خاصا عرصہ گزر گیا۔ 35-36 ہفتے کا مطلب تقریباً پونا سال کے قریب اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو اس کے بعد ایک شب ایسی آئی کہ جس شب بدھ انہیں جانا تھا، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ 40 شب بدھ تک یہ اعمال انجام دیں گے۔ بس ایک مرتبہ اتفاق سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نجف اشرف سے نکلنے میں، چونکہ نجف سے کوفہ کا یعنی نجف سے سہلہ کا جو راستہ ہے تھوڑا طویل ہے، اور اس زمانے کے سفر کے جو لوگ پیدل عام طور پر علماء و طلاب جایا کرتے تھے تو یہ ایک مشکل سفر ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے جب نکلنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی اور کہنے لگے کہ اس وقت موسم بھی ابرآلود تھا، بارش ہو رہی تھی، اور اس عالم میں کہ خوف پیدا ہو رہا تھا کہ اب کیسے سفر ہوگا اور کیسے، اور شام کے وقت میں جب دیر ہو گئی تھی تو ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ مسجد سہلہ کے قریب ایک خندق تھی، اور اس خندق کی وجہ سے جب میں اندھیری رات میں راہزنوں اور ڈاکوؤں کا خوف اس علاقے میں پایا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی لوٹ لے، وہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے، کا اس خوف کے ماحول میں انہوں نے وہاں سے سفر کرنا شروع کیا۔ کہ جب میں وہاں تک پہنچا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا، کوئی آہٹ محسوس ہوئی، اور اس آہٹ کے محسوس ہونے پر جب توجہ کی تو کسی نے پیچھے سے انہیں سلام کیا، اور جب ان کا نام لیا، انہیں سلام کیا، تو جو خوف تھا کہ ایک انجان انسان اس وقت سلام کر رہا ہے وہ بھی پس پشت سے، تو ایک خوف تھا، لیکن جب نام لے کر سلام کیا تو ایک خوف کی کیفیت کم ہونے لگی کہ اس وقت میں ایسے ابرآلود اور بارش کے موسم میں، تنہائی میں، اس پہر میں کوئی مجھے پہچان رہا ہے، اور اس اندھیرے میں مجھے شکل سے پہچان کیسے گیا کہ میں کون ہوں۔ کہا انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے تعجب ہوا، لیکن خوف میرا ختم ہونے لگا۔ کہا اس سکون و اطمینان کی کیفیت میں جب میں نے انہیں جواب دیا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں کون ہوں، کہ جب بات اور گفتگو آگے بڑھ رہی تھی کہ یہ دونوں
بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. انہوں نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ چونکہ اب سفر میں تھے, ابھی تو سہلا نہیں پہنچے تھے. کہنے لگے کہ ہم سہلا جانا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا کس ارادے سے جانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں حضرت بقیت اللہ امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ملاقات اور زیارت کے قصد سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں, اور اس حوالے سے یہ عمل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم مسجد سہلا کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد زید ابن سوحان کا, اس مسجد میں پہنچے. کہ جب اس مسجد کے پاس پہنچے تو جو مسجد سہلا کے قریب تھی, تو ان شخصیت نے جنہیں اس طرح سے تعبیر کیا گیا کہ وہ سید عربی تھے, یعنی وہ ایک عرب سید تھے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس مسجد میں کچھ نماز ادا کر لیں اور نماز ادا کر کے پھر ہم آگے بڑھیں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. سید شہاب الدین نے بھی حامی بھر لی اور ساتھ ہی میں مسجد زید ابن سوحان میں جا کر وہاں نماز ادا کی. نماز کے بعد وہ دعائیں پڑھنے میں مشغول ہوئے, یعنی جن سے وہ ملاقات کر رہے ہیں, جن سے یہ وابستگی ہوئی ہے اور سفر کا ساتھ ہوا. کہ انہوں نے جب دعائیں پڑھنا شروع کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا, یعنی سید مرشی فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے در و دیوار سے دعاؤں کی آواز آ رہی ہو, در و دیوار ان کے ساتھ دعائیں پڑھ رہے ہوں. تو اس کے بعد جلد ہی میں نے اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی کہ میرے اندر ایک روحانی سی کیفیت بدل رہی تھی. کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیفیت تھی, لیکن ان تمام دعاؤں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے, وہ جو عربی سید تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے سید تم بھوکے ہو, کیا اچھا ہو کہ تم ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاؤ. کہ انہوں نے کھانے کا تذکرہ کیا, انہوں نے حامی بھر لی, اور اس کے بعد جب کھانے کے مرحلے پہ پہنچے تو سید نے, اس عرب سید نے اپنے پاس سے دسترخوان نکالا, روٹیاں نکالی, اور وہ 3 روٹیاں نکال کر سامنے رکھ دیں, اور اس کی کے ساتھ ساتھ 2-3 خیار نکالے, وہ بھی سامنے رکھ دیے. بس یہ بعد میں سوچتے رہے کہ یہ موسم سردیوں کا موسم تھا. ان سردیوں کے موسم میں اتنے تر و تازہ خیار کہ جو جیسے ابھی جیسے کسی نے باغ سے توڑے ہوں, اتنے تر و تازہ خیار اس سردی کے موسم میں کیسے آ سکتے تھے, یہ تو بعد میں احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں تھا. بس اس موسم میں اس انداز سے یہ خیار پیش کیے گئے, یہ روٹیاں لائی گئیں, اور انہوں نے دونوں نے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد پھر یہ متوجہ ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم اب سہلا کی طرف چلتے ہیں. کہ سہلا کی طرف جانا شروع ہوئے, اور اس کے بعد کے واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے, ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے.